نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الحدید مدنی سورت ہے، 4 رکوعات ہیں اور 29 آیات ہیں۔ یہ سورت اپنی پچھلی سورت کی مثنہ ہے، یعنی سورت الواقعہ کی۔ دونوں میں فرق مکی اور مدنی ہونے کا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے باہم کافی مماثلت ہے۔ یہاں سے اگلی 5 سورتوں تک آغاز سبح یا یسبح سے ہوتا ہے۔ ان 5 سورتوں کو حدیث میں مسبحات سے تعبیر کیا گیا ہے، جن کے شروع میں سبح یا یسبح کا لفظ آیا ہے۔ ان میں سے پہلی یہ سورت الحدید ہے، دوسری الحشر، تیسری الصف، چوتھی الجمعہ اور 5ویں التغابن۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت کے مطابق ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے یہ مسبحات پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے۔ ابن کثیر یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ افضل آیت سورۃ الحدید کی یہ آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارے دل میں اللہ تعالی اور دین حق کے معاملے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو یہ آیت آہستہ سے پڑھ لیا کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ یہ ابن عباس کا قول ہے، انہوں نے تجربہ کیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ پچھلی سورت کا اختتام کس پر ہوا؟ فسبح بسم ربک العظیم۔ اور پچھلی سورت میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ سبح کا لفظ آیا، اور یہاں پر سورت کا آغاز اس حکم کی تعمیل سے ہوتا ہے، اسی آیت کی ایک طرح سے تکمیل ہے یا اسی کے ساتھ متصل ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ سورت کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی صفات عزت، حکمت، قدرت، علم، خلق اور تدبیر کی طرف ایک جامع اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی بندگی کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ تسبیح کا لفظ سین بے ہے سے ہے۔ تسبیح میں دونوں طرح کی تسبیح پائی جاتی ہے، زبان سے بھی اور حال سے بھی، یعنی یہ تسبیح زبان حال سے بھی ہے اور زبان مقال سے بھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پتھروں کی تسبیح کے بارے میں بھی سنوایا تھا and so on۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام جب تسبیح کرتے تھے تو ان کے ساتھ تسبیح میں کون کون شریک ہوتا تھا؟ پہاڑ اور پرند چرند۔ تو ان کی یہ تسبیح صرف زبان حال کی نہیں تھی، بلکہ زبان مقال کی تھی، یعنی واقعی بولتے تھے۔ اسی طرح تسبیح کا معنی نماز پڑھنا، قیام کرنا، رکوع کرنا اور سجود کرنا بھی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی اطاعت بھی کر رہی ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں سرگرداں ہے، جھکی ہوئی ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ اے لوگو، اگر کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے، اطاعت کر رہی ہے، تو پھر کیا تم نہ کرو گے؟ تمہیں تو نعمتیں ان سب سے بڑھ کر دی گئیں، وہ سب تو تمہارے لیے بنائی گئیں، تو جو سب کچھ تمہارے لیے بنایا گیا وہ تو تسبیح کرتا ہے، اور تم تسبیح نہ کرو گے۔ تو ان لوگوں کو جو خواب غفلت کا شکار ہیں یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ سبق لو، عبرت لو،
کائنات کی مختلف چیزوں سے جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، تم بھی تسبیح کرتے رہو، اور جو لوگ تمہیں دین کے راستے میں ستا رہے ہیں ان کے ستانے پر پریشان نہ ہو، ان کی طرف سے آنے والے دکھوں کا علاج تسبیح کے ساتھ کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی مخالفت سے نبٹنے کے لیے بھی تسبیح کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اسی لیے وہ حقدار ہے کہ اس کی تسبیح اور بندگی کی جائے۔ عزیز کا معنی ہے ہر چیز پر غالب، ہر اختیار کا مالک، کوئی نہیں جو اس کی دسترس سے باہر ہو، کوئی نہیں جو اس پہ غالب آ سکے، کوئی نہیں جو اس پہ اثر انداز ہو سکے۔ اور حکیم کا معنی جس کا ہر فعل حکمت والا ہے، اور اس لیے عدل اور رحمت پر مبنی ہے، یعنی کائنات اپنے وجود سے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کو وجود میں لانے والا ہر چیز پہ غالب ہے، اس کا حکم ہر چیز پہ چلتا ہے، اور جس طریقے سے اس نے اپنی اس دنیا کو بنایا ہے وہ نہایت حکمت پر مبنی ہے، یعنی ایسے ہی ہیزڈلی نہیں بنا دیا گیا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، اسی لیے وہ آسمان و زمین میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے سوا کسی اور کا حکم وہاں نہیں چلتا۔ آسمان کے خزانے مثلاً بادل، یا زمین کے اندر نباتات یا معدنیات، جتنے بھی خزانے ہیں ان سب کا مالک وہی ہے، اسی کی بادشاہت ہر طرف ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور یہ بھی اس کی بادشاہت کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی کام اس کی قدرت سے باہر نہیں، کوئی اور اس کا معاون و مددگار نہیں۔ اپنی مملکت کے چپے چپے پر وہ براہ راست خود حکومت کر رہا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کیونکہ ساری کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے سب سے پہلے وہی موجود تھا۔ جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو وہ باقی رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی سب چیزیں اس کی بنائی ہوئی، آغاز اس نے کیا، لہذا وہ آغاز سے پہلے بھی موجود تھا۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، کیونکہ جیسے زندگی وہ دیتا ہے ایسے ہی موت بھی وہ دیتا ہے، تو جو زندگی دینے والا ہے وہی اول ہو سکتا ہے نا، اور موت جس کے ہاتھ میں ہے وہی آخر ہو سکتا ہے۔ والظاہر والباطن، اور ظاہر و باطن بھی وہی ہے۔ اچھا، اول و آخر میں قرآن پاک کی ایک اور آیت بھی آتی ہے، وَأَنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یعنی آخرت اور اولا دونوں ہمارے ہی قبضے میں ہیں، یعنی ابتدا و انتہا کا مالک اللہ ہی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں اس کے احاطہ قدرت کے بعد اس کے احاطہ علم کا بیان بھی ہے کہ جب کچھ نہ تھا وہ تھا، جب کچھ نہیں وہی ہوگا۔ اور پھر والظاہر والباطن، اور ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، یعنی دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اسی کا بنایا ہوا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر وہی یاد آتا ہے، وہی سب پہ غالب ہے، اور ظاہر غالب ہونے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور باطن یعنی چیزوں کے صرف ظاہری نہیں باطنی پہلوؤں کو بھی جانتا ہے، ساری باتوں سے آگاہ ہے جو لوگوں کی نظروں میں ہے یا لوگوں کی عقل سے باہر ہیں، مخفی ہیں، یعنی سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر اور سب مخفی چیزوں سے بڑھ کر مخفی۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر مبنی ایک دعا بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو پڑھنے کی تاکید فرمائی تھی۔ تو جو آپ کی اپنی بیٹی کے لیے دعا تھی وہ امت کی باقی بیٹیوں کے لیے بھی ہوگی نا۔ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ربنا ورب کل شیء، منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، فالق الحب والنوى، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء،
اقض عنا الدین واغننا من الفقر، اور یہ وہی دعا ہے جو ادائیگی قرض کے لیے پڑھنا بھی مسنون ہے. اور اس میں اول و آخر اور ظاہر و باطن کی تفسیر بھی سمپل الفاظ میں موجود ہے. کیسے؟ انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء. یہی اس کی تفسیر ہے کہ تو ہی پہلا ہے، کوئی تجھ سے پہلے نہیں، تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد نہیں، تو ہی ظاہر ہے، کوئی تجھ سے اوپر نہیں، تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پہ جلوہ فرما ہوا. اور یہ 6 ایام جو ہیں یہ ہمارے دن نہیں ہیں. قرآن پاک میں جہاں کہیں آسمان و زمین کے 6 دنوں میں پیدا کیے جانے کی بات ہے تو اس سے مراد دراصل اللہ تعالی کا اہتمام ہے، اہتمام خاص ہے جو اس نے تخلیق کے لیے فرمایا، اور اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام سے پیدا کی ہے، اتنا وقت لگایا ہے اس پر، کیا یہ ممکن ہے کہ اس چیز کی طرف سے اللہ تعالیٰ بالکل لا تعلق ہو جائے؟ نہ اس کے خیر سے کوئی دلچسپی ہو، نہ اس کے شر سے کوئی دلچسپی ہو. کوئی اچھا کرے تو بھی پرواہ نہیں، برا کرے تو بھی پرواہ نہیں، جو دھاندلی کوئی چاہے مچائے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ خاموش دیکھ رہا ہے. جیسے کوئی خاموش تماشائی کہیں کسی کھڑکی میں کھڑا ہو کر سڑک پہ ہونے والے ادھم طوفان کو دیکھتا چلا جائے. نہیں، ایسا ہرگز نہیں. یہ دنیا کوئی اسٹیڈیم نہیں جس کے چاروں طرف بیٹھ کر تماشائی کھیل دیکھ کر انجوائے کرتے رہیں اور کچھ کمنٹیٹر کمنٹری پاس کرتے رہیں اور پھر ایک وقت میں کھیل ختم ہو جائے اور سب کچھ ٹھہر جائے. نہیں، اس طرح نہیں یہ دنیا بنی کہ اس زمین پر طرح طرح کے کھیل چل رہے ہوں اور لوگ تماشائیوں کی طرح وہ کھیل دیکھتے رہیں، اور ان سب کے کھیل کو اوپر اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرمائے، اور یہاں جو کوئی برا کرے اس کو بھی کچھ نہ کہے، جو اچھا کرے اس کو بھی کوئی انعام نہ دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا نا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان سب کو کھیل تماشے کے طور پہ نہیں پیدا کیا، یعنی لوگوں کو کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا. ان کے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد ہے، کچھ غرض ہے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی مقرر وقت تک کے لیے بنایا ہے ان سب کو. تو یہ بات ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کرے جو ایک کھیل تماشے کی طرح ہو. آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے کوئی کام بڑی محنت کے ساتھ کیا ہو، مثلا کوئی پینٹنگ بنائی ہو کئی دن لگا کے، اور کوئی آئے اور پینٹنگ اٹھائے اور کہے واہ کتنی اچھی ہے، چلو اس کو ٹیبل میٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، رکھے وہ ٹیبل پہ اور اس پہ رکھ کے کھانا وانا کھائے پیے، چیزیں پھینکے پھکائے اور اٹھ کے چل دے ہاتھ مل کے. تو آپ کیا کہیں گے اس کو جو آپ کی پینٹنگ کے ساتھ یہ حال کرے؟ یا مثلاً آپ نے بڑی محنت سے کیلی گرافی کا اپنا کام مکمل کر کے رکھا، اتنے میں کوئی بچہ آیا، اس نے آ کے اس کے اوپر خوب قلم پھیر دیے، تو اس پر آپ کتنے خوش ہوتے ہیں دیکھ کے کہ واؤ، اسی لیے تو میں نے بنایا تھا یہ کہ کوئی آئے اور اس پہ لکیریں پھینک دے، کوئی آئے اور اس پہ پانی پھینک دے، یا کوئی آئے اور اٹھا کے بس سجا کے رکھ دے. نہیں. تو یہ دنیا اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کی کہ جو آئے اس میں میس مچائے اور پھر اس میزان کو خراب کرے، نعمتوں کو مس یوز کرے، جو جس کے جی میں آئے چاہے کرے، اور پھر اینڈ آف دا ڈے اس سے پوچھا بھی نہ جائے، حساب بھی نہ لیا جائے، اس کو پکڑا بھی نہ جائے. تو یہ کسی ناسمجھ کی سوچ تو ہو سکتی ہے، عقل مند کی نہیں. تو وہ لوگ اپنے آپ کو کہاں سے عقل مند سمجھتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا کو ایک کھیل تماشے کی جگہ سمجھتے ہوئے بس کھیل کے اختتام تک ہی کی ایکٹیویٹی کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اور پھر آپ دیکھیے 6 دنوں کی تخلیق کے بعد یہ سب کچھ بنا کے عرش پر جلوہ فرما ہوا. کیوں ہوا؟ صرف نظارہ دیکھنے کے لیے؟ اب ہوتا کیا ہے؟
اب یہ انسان جیسی مخلوق کیا کیا آفتیں مچاتی ہے، بس وہ دیکھتا رہے. اس لیے نہیں وہ عرش پہ جلوہ فرما ہوا، اس نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا، عدل کے ساتھ پیدا کیا، اور وہ عدل کرے گا. جب اس بساط کو لپیٹے گا تو سب کا حساب لے گا اور سب کو ان کے کیے کی مکمل جزا دے گا. کیونکہ عرش تعبیر ہے اس کی حکومت کی، اس کے اقتدار کی. اور اس حساب کتاب کے لیے پھر کیا ہے؟ یعلم، وہ جانتا ہے، اسے خود علم ہے کائنات میں ہونے والی ہر کاروائی کا. اور اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ما یلج فی الارض، جو زمین میں جاتا ہے اس کو سب پتا، وما یخرج منہا، جو اس میں سے نکلتا ہے سب معلوم، وما ینزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو اس پہ چڑھ جاتا ہے، وہو معکم اینما کنتم، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے. یعنی پورا علم تمہارے بارے میں رکھتا ہے، تم کہیں بھی چلے جاؤ. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعد اس کے علم اور احاطہ علم کا ذکر ہے کہ اس کا علم کتنا وسیع ہے. یعلم، وہ جانتا ہے کیا؟ ما یلج فی الارض، جو زمین میں جاتا ہے. کیا جاتا ہے زمین میں؟ زمین کے اندر اس نے گریویٹیشنل پل، کش ثقل رکھی، جس کی وجہ سے ہر وہ چیز جو زمین سے کچھ بھی اوپر اٹھتی ہے واپس زمین ہی کی طرف پلٹتی. کچھ چیزیں سطح پر رہ جاتی ہیں اور کچھ اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. سب بارش برستی ہے تو پانی کہاں جاتا ہے؟ یلج فی الارض، زمین میں. بیج وغیرہ کہاں جاتے ہیں؟ زمین کے اندر جاتے ہیں. درختوں کی جڑیں وغیرہ کہاں ہیں؟ انسانوں کے مرنے کے بعد جگہ کہاں ہے؟ سب کچھ زمین کے اندر ہے. وما یخرج منہا، اور جو اس میں سے نکلتا ہے، مثلا بیج پھوٹ کے پھر درخت بن جاتے ہیں، پھول پھل نکلتے ہیں، پانی کے چشمے زمین میں سے پھوٹتے ہیں، مدفون خزانے نکلتے ہیں، تیل اور پیٹرول نکلتا ہے، طرح طرح کی معدنیات نکلتی ہیں. وما یخرج منہا وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے. کیا اترتا ہے؟ بارش، اولے، برف، فرشتے، تقدیر کے احکامات، اور قرآن پاک بھی وہیں سے اترا. اور شیاطین بھی آتے ہیں کچھ ادھر ادھر کی خبریں لے کر اپنے دوستوں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس. وما یعرج فیہا، اور جو اس پہ چڑھتا ہے، یعنی فرشتے انسانوں کے عمل لے کے چڑھتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف رات کے عمل دن سے پہلے اور دن کے عمل رات سے پہلے چڑھتے ہیں. اسی طرح سمندروں کا پانی اوپر چڑھتا ہے، مردوں کی روحیں اوپر جاتی ہیں. سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اللہ ہی کے پاس ہیں تمام مخفی اشیاء کے خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں اور جو کچھ دریاؤں میں ہے. کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کو بھی وہ جانتا ہے، کوئی دانہ کوئی زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تار اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر سب کتاب مبین میں موجود ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم. ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے پیچھے بھی گزرا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. کیونکہ ویسے تو وہ پیچھے پڑا نا اسی آیت میں آپ نے ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. اب ایک ہی آیت میں دونوں باتیں واضح کر دی گئی، ان میں کنٹرڈکشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی آ کے آپ سے یہ کہے کہ آیت کے شروع میں تو لکھا ہوا کہ وہ عرش پر مستوی ہے اور آگے ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، ہم سب تو عرش پر نہیں ہیں. پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں وہ اپنے علم کے ساتھ ہمارا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات تھی، یہاں اس کے علم کے احاطے کی بات ہے. یعنی دنیا میں جس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں، جو بھی حوادث ہوتے ہیں، سب اس کے علم میں ہے، اس کو خبر ہے. اور تم بھی جو کچھ کرتے ہو اے انسانوں، خشکی پہ یا سمندر کے اندر، دن میں یا رات میں، گھر میں یا گھر سے باہر بازار میں، ہر وقت تمہارے بارے میں وہ پوری خبر رکھتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے.
تمہاری تمام حرکات اور سکنات کو، تمہارے سارے اقوال و افعال کو، کہیں بھی تم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس کے علم کی اس وسعت کا اظہار یہاں کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتا ہے، جو اتر رہی ہے، جو چڑھ رہی ہے، جو زمین میں جا رہی ہے، جو اس سے نکل رہی ہے، انسان جو کچھ کر رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کو جا کے بتائے، اور وہ کسی کی لائی ہوئی گواہیوں پر انسانوں کے درمیان فیصلہ کرے، وہ انسانوں کے اعمال خود دیکھ رہا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن جب انسانوں کو جزا سزا ملے گی تو اس میں کسی قسم کا کوئی ظلم نہ ہوگا، ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر فرمایا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ یعنی تمام چیزوں کا مالک وہی ہے، جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے، کبھی رات لمبی کرتا ہے، کبھی دن لمبا کرتا ہے، کبھی ایک موسم آتا ہے، کبھی دوسرا موسم آتا ہے، یہ سب کچھ اسی کے علم سے ہے، اور وہ تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب ایسے رب کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے جو ہمارے سینوں کے بھید تک جانتا ہو، ظاہری باتیں تو کیا اندر تک کی جس کو خبر ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، سچا ایمان، اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہاں خاص طور پر دو کاموں کا ذکر کیا گیا، آمنوا باللہ ورسولہ، نمبر 1 ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، دوسرا حکم وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے خرچ کر لیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی پہلے حکم دیا گیا کہ ایسا کرو، پھر بتایا گیا جنہوں نے کر لیا ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ اب یہ جو ایمان لانا ہے یہ ایک بہت بڑی نیکی، بہت قابل قدر بات ہے اللہ کے نزدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بہترین مسلمان کون؟ لوگوں نے کہا فرشتے، فرمایا نہیں۔ کہا انبیاء، فرمایا نہیں۔ عرض کی ہم، فرمایا وہ کیسے؟ بلکہ اس سے تعجب والی بات یہ ہے کہ تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو صحیفوں میں جو کچھ لکھا ہے اسے دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ یعنی جو اللہ کی کتاب پڑھ کے یا کتابوں کے ذریعے جو معلومات ان کو ملیں گی اس پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ آپ کے بعد پھر پیغمبروں نے جو نہیں آنا۔ صرف ایک لکھی ہوئی بات کو پڑھ کر مان جانا بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک شخص بذات خود موجود ہو، جس کی طرف سے ایک حکم آ رہا ہو، جو خود گواہ ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ٹیچر کلاس میں موجود ہو تو ہمارے سننے کا انداز فرق ہوتا ہے، لیکن اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر اس کی بات پڑھ کے سنائی جائے یا ویسے سنائی جائے تو اس کی طرف ہماری توجہ قدرتی طور پر کم ہو جاتی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے بیچ میں پایا، ان کی بات اور تھی۔ اور آج ہم جیسے لوگ جو صرف کتابوں میں پڑھ کر ان کی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور محبت محسوس بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے روتے بھی ہیں، وہ بالکل اور چیز ہے۔ تو ایسے لوگ یعنی لیس پریویلیجڈ ہیں نا، لیکن پھر بھی ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایمان لانا بذات خود ایک بہت بڑا عمل، اور پھر خاص طور پر پیغمبر کی غیر موجودگی میں اس سے بڑا عمل۔ دوسرا حکم وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو۔ کیا؟ بنیادی طور پر تو مال ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو نعمت بھی انسان کو ملی ان سب چیزوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے مما، اس میں سے جو جعلکم، بنایا تم کو، کیا بنایا؟ مستخلفین، جانشین، فیہ، اس میں، یعنی اس مال کے مالک تم سے پہلے کوئی اور تھے، اب یہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا۔ مثلا اگر آپ کے پاس کوئی گولڈ ہے تو وہ ہمیشہ سے تو آپ کے پاس نہیں تھا نا، آپ سے پہلے اوروں کے پاس تھا، انہوں نے ورثے میں آپ کو دیا، آپ ان کے جانشین ہوئے۔ مثلا ماں باپ کا سسرال وغیرہ کا زیور عموماً نسل در نسل چلتا ہے، یا پھر بازار سے بھی آپ کوئی چیز لیتے ہیں
تو ضروری نہیں کہ وہ پیور گولڈ کان سے نکلا ہو، بلکہ بہت سا گولڈ ایسا ہوتا ہے جو پہلے اور لوگوں کے پاس ہوتا ہے، وہ بیچ ڈالتے ہیں، پھر دوسرے اس کو خرید لیتے ہیں. تو مستخلفین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں جانشینی کرنا خلیفہ سے. اور یہ بات اس انداز میں کیوں کہی گئی کہ یاد رکھو یہ مال ہمیشہ سے تمہارا نہ تھا، ہمیشہ تمہارا نہ رہے گا. کل کسی کے پاس تھا، آج تمہارے پاس آ گیا. اس نے اس کو خرچ نہیں کیا تھا، پھر بھی چھوڑنا پڑا اس کو، قبر میں ساتھ نہیں لے کے گیا. آج تم بھی خرچ نہیں کرو گے، تمہارے ساتھ بھی نہیں جائے گا، کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو اس سے پہلے کہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا ہی جائے، آٹومیٹیکلی چلا جائے، تم اپنے ہاتھ سے دے دو. جانا تو ہے اس نے، لیکن اس میں فرق ہے دینے اور ہاتھ سے نکل جانے میں. ایک اللہ کے پاس محفوظ ہو جائے گا اور دوسروں کی طرف منتقل ہو جائے گا. اسی لیے اپنے ہاتھ کا دیا یا اپنے ہاتھ سے دیا ہوا مال اجر و ثواب کے اعتبار سے کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ انسان کہے اچھا میں مر جاؤں تو فلاں زیور فلاں سیٹ فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا. وہ تو فلاں کا ہو ہی گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کے فنا کر دیا، دوسرا وہ جسے پہن کے بوسیدہ کر دیا، تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا، جو تمہارا نہیں ہے. اب دوسروں کے پاس جب جائے گا پھر وہ اس سے جو جی چاہے کریں، وہ پاس رکھیں، وہ بیچیں، وہ صدقہ کریں، وہ جو چاہیں کریں، لیکن تمہارے پاس نہیں رہنے کا. اس لیے وَأَنفِقُوا خرچ کرو مما جعلکم مستخلفین فی ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو جانشین بنایا، جو تم سے پہلے اوروں کے پاس تھیں. اور آپ دیکھیے کہ جو مال وراثت میں چلا جاتا ہے نا، وہ دو طرح استعمال ہوتا ہے. اگر نیک بچوں کے پاس جائے تو وہ اس کو صدقہ کر کے اپنے لیے، آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے اپنی آخرت بناتے ہیں. اور اگر نافرمان بچوں کے پاس جائے تو آپ کا خون پسینے سے کمایا ہوا مال حرام کاموں میں استعمال ہونے لگتا ہے. انسان کو مال سے کتنی محبت ہوتی ہے نا، جوڑ سین سنبھال کے حفاظتوں میں رکھتا ہے. کس قدر حفاظت کرتا ہے اس کی، ہے نا. اور جتنی زیادہ حفاظت کرتا ہے اتنا ہی یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ انسان کو اس سے بہت محبت ہے. پہن کر بھی چین نہیں آتا کہ کوئی نگ نہ گر جائے، کوئی لڑی نہ ٹوٹ جائے. یعنی مسلسل ایک حفاظت کی نظر رہتی ہے اس پر. شدید محبت کی وجہ سے انسان کے دھیان میں ہوتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی چوری کا خیال ہے تو راتوں کی نیند برباد ہو جاتی. لیکن کاش انسان مرنے کے بعد ایک دفعہ اٹھ کے اپنے اسی مال کو دیکھے کہ اولاد نے اس کے ساتھ، وارثوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، جس کو وہ اتنا سنبھالتا تھا. بعد والوں نے اس کو کتنی بے دردی سے استعمال کیا. بعض اوقات آپ اپنی بہت پیاری چیز کسی کو دیتے ہیں نا، مثلاً آپ کو کوئی چیز بہت عزیز تھی تو آپ اپنے بچوں میں سے کسی کو کہتے ہیں اچھا یہ تم لے لو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہماری پیاری چیزیں ہمارے ہی بچوں کے پاس جائیں. عموماً یہی نفسیات ہوتی. اچھا وہ جو تمہاری پیاری ہے ہو سکتا ہے بچوں کی کچھ بھی پیاری نہ ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بعض اوقات لاپرواہی سے پھینک دیتے ہیں کہیں. پھر اگر آپ زندہ ہو اور آ کر آپ دیکھیں تو آپ کا غضب کے مارے کیا حال ہو کہ جس چیز کو میں نے ساری زندگی اتنا سنبھال کے رکھا، کسی کو نہیں دیا، تم نے اس کی یہ ناقدری کی. یعنی بہت دکھ ہوتا ہے نا انسان کو، بہت رنج ہوتا ہے کہ کتنے ناقدرے لوگ ہیں کہ ہماری محنت سے کمائی ہوئی، سنبھالی ہوئی، جان کو لگائی ہوئی چیزوں کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، یوں رلنے کے لیے چھوڑ دی. جیسے وہ حضرت عمر کا ایک بہت پیارا گھوڑا تھا، انہوں نے اتنی محنت سے اس کو پالا تھا، کسی کو اللہ کے راستے میں دیا، اس نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. آپ نے دیکھا تو بڑا ہی دکھ ہوا. انہوں نے کہا میں دوبارہ اس کو خرید کے اپنی چیز کو، اس کی اچھی پرورش کرتا ہوں. آپ نے خریدنے سے منع کر دیا کہ صدقہ دی مال کو خرید بھی نہیں سکتے دوبارہ، ناپسندیدہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.